والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. انتہائی واجب الاحترام قبلہ علامہ ظہور الحسن نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، اور تمام میرے معزز قابل احترام سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 17واں روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور جمعۃ المبارک کے سلسلے میں ہم اس کی توفیق سے آج اسی مہینے میں چونکہ قرآن مجید نازل ہوا، اور یاد رکھیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، کہ جس طرح اللہ تعالی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اس کا ہمسر کوئی نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو اس کی صفت ہے کلام، اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا بادشاہ ہے، تو قرآن مجید تمام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اس حوالے سے جس رات میں قرآن اترا اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں لیلۃ القدر عطا فرمایا۔ اب یہ ایسا کلام ہے کہ چونکہ کلاموں کا سردار ہے، جس رات میں اترا اللہ تعالیٰ نے اس رات کو تمام راتوں کی سردار بنا دیا۔ جس نبی پر اترا اللہ رب العزت نے اس نبی کو تمام انبیاء کا سردار بنا دیا۔ جو قرآن لے کے فرشتہ آیا اس کو تمام فرشتوں کا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ قرآن جس مہینے میں اترا اللہ رب العزت نے اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا، اور یہ قرآن جس امت کی طرف آیا اس امت کو بھی تمام امتوں کا سردار بنا دیا۔ اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں جو شمار میں نہیں آ سکتی۔ اب سورت میں نے پڑھی ہے، یہ اتنی جامع سورت ہے کہ اس میں فضائل قرآن بھی ہیں، فضائل صاحب قرآن بھی ہیں، اور اس میں فضائل سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ بھی ہیں۔ پہلے میں فضائل قرآن کے حوالے سے عرض کر دوں۔ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں، جتنے بھی معجزات ہیں، سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن عظیم ہے۔
یہ حضور نے خود بھی فرمایا حدیث میں کہ سب سے بڑا معجزہ قرآن عظیم ہے. یہ کیسے ہے میں تھوڑی سی گفتگو اس پہ کروں گا. اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد پھر معراج النبی ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں. سورج کو اشارہ کیا تو وہ پلٹ آیا، چاند کو اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہو گیا، کنکریاں ہاتھوں میں آئیں تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. حضور نے اپنا لعاب دہن ایک ہنڈیا میں ڈالا تو وہ 400 بندوں کے لیے پڑ گئی. حضور نے یسرب جو کنواں تھا اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا تو وہ میٹھا ہو گیا. حضور نے اپنے لعاب دہن کو قتادہ کی آنکھ پہ لگایا تو جو آنکھ نکل چکی تھی، ڈیلا یہاں پر تھا قتادہ کا جنگ میں، آپ نے لعاب دہن لگا کے آنکھ میں رکھا تو وہ اس آنکھ سے بھی زیادہ روشن ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، گستاخ رسول کو قتل کر کے واپس آئے. جب چھلانگ ماری اوپر سے، دیوار بہت اونچی تھی، تو وہاں سے جب نیچے آئے نا تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹانگ چیر گئی، ہڈی باہر نکل آئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو جب لے کے گئے، حضور نے ہاتھ پھیرا وہ ٹانگ جڑ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے بے شمار معجزات ہیں، حضور کے منہ مبارک کے معجزات ہیں، حضور کے قدمین شریفین کے معجزات ہیں، حضور کے دستے مبارک کے معجزات ہیں، ان گنت معجزات ہیں. لیکن سب سے بڑا معجزہ قرآن عظیم، اور اس کے بعد معجزہ جو معراج النبی، یہ کسی کو نصیب نہیں ہے، یہ حضور کو نصیب ہوا. اب آئیں حضرت داؤد علیہ السلام کو، جس نبی کو بھی معجزہ ملا، یاد رکھیں جس نبی کو بھی معجزہ ملا، اس کو یا تو اس زمانے کے لیے فقط ملا، یا پھر وہ معجزہ جو اتنا محدود تھا کہ وہ نبی کی ظاہری حیات تک محدود رہا. جب نبی نے پردہ ڈالا تو وہ معجزہ ختم ہو گیا. اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں، معجزات جس نبی کو بھی ملتے رہے ہیں، کیونکہ نبی جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا برگزیدہ اس کا نمائندہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس نبی کو بھی معجزہ دیتا ہے، اس نبی کو وہ معجزہ دیتا ہے جو اس دور کا بہترین علم ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اس کو معجزہ دیتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن مجید میں فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو آئرن ایج ہے، یعنی کہ جب لوہے کا زمانہ جو تھا بڑے عروج پہ تھا، جنگیں ہوتی تھی، لوگ لوہے کو ڈھال کے وہ ذرا بختر بناتے تھے، اپنی دوسری ڈھالیں بناتے تھے، خود بناتے تھے، سر پہ رکھنے والے تلواریں بناتے تھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا، قرآن فرماتا ہے کہ داؤد کو ہم نے یہ معجزہ عطا فرمایا، لوگ تو آگ پر لوہے کو پگھلاتے تھے، ہم نے داؤد علیہ السلام اپنے نبی کے ہاتھوں میں ایسی طاقت دے دی کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں آتا تھا، پگھل جاتا تھا. سبحان اللہ. داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا آگے پگھل جاتا تھا، وہ لوہے کو گرم کیے بغیر جیسے مزید ڈھال دیتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا، اب یہ معجزہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا اس دور کے جو اعلیٰ ترین پیمانے پر جو کام تھا اس سے بڑھ کر آپ کو معجزہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ جانوروں کی بولی بھی آپ سمجھتے تھے، آپ کو یعنی کہ آپ کے تابع ہوا کو بھی کر دیا تھا، آپ جنوں پر بھی حکومت کرتے تھے، انسانوں پر بھی حکومت کرتے تھے، بلکہ قرآن میں تو حدود کا قصہ بھی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمائے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے. اب آ جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمائے. جو فرعون کا زمانہ تھا وہ اس وقت جادو بڑے عروج پر آ چکا تھا. فرعون کے پاس اپنی ایک جماعت تھی جادوگروں کی، اور ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا تھا. اب جب جادو اس دور میں بڑے عروج پر تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جو جادو پر بھی حاوی تھا. جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی وہ سانپ بن گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا. یعنی کہ اس دور کا جو کمال ہوتا تھا، نبی کو اس کمال کے اوپر رکھ کے بھیجا جاتا تھا. اب آئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ طب کا دور تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حکمت اپنے عروج پہ تھی. حکمت، ارسطو، سقراط، بقراط، یہ لوگ بڑے عروج پر گزرے ہیں. یونان بڑے عروج پر تھا طب. اب طب جب پورے عروج پر تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن فرماتا ہے کہ 4 جو معجزات عطا فرمائے وہ اس طب سے بھی
اوپر تھے. کیا تھا؟ پہلا کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مٹی کے، جیسے آپ نہیں دیکھتے ہمارے ہاں کمہار جو ہوتا ہے وہ مٹی کے برتن بناتا ہے، مٹی کے گھوڑے بھی بناتا ہے، پرندے بھی بنا لیتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے اپنے ہاتھ سے بناتے، تو ان میں پھونک مارتے وہ زندہ ہو جاتے. ایک یہ معجزہ تھا. دوسرا معجزہ جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ یہ تھا طب کے حوالے سے کہ جو نبینہ پیدائشی ہوتا تھا، جو پیدائشی نبینہ تھا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے بینائی آ جاتی بغیر دوائی کے. ایک اور ابرص کی بیماری جس کو پھول بیری کہتے ہیں، اسکن کی یہ بیماری ہے. اچھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے وہ بیماری پھول بیری کی ٹھیک ہو جاتی. چوتھا معجزہ جو تھا کہ گھر میں جو شخص جو اپنے گھر میں کھانا کھا کے آتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر بندے کا بتا دیتے کہ تم نے گھر میں یہ کھایا ہے، یہ کھایا ہے، یہ کھایا ہے. اب یہ طب کے حوالے سے جو دور اپنے عروج پہ تھا، اپنے کمال پر تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمائے وہ پورے روئے زمین کے کمالات سے اوپر عطا فرمائے. اب آئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور تھا، بے شک وہ لوگ عرب کے مختلف حالات تھے، مشرک بھی تھے، ان میں بہت ساری برائیاں بھی تھیں، لیکن جب ان کی اچھائیاں کی بات کریں تو ایک تو وہ مہمان نواز تھے. قبل اسلام کی بات کر رہا ہوں. عربوں میں خوبیاں بھی تھیں، خامیاں بھی تھیں. شرک کرتے تھے، خامی تھی بہت بڑی. بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے، خامی تھی. لیکن خوبیوں کی میں بات کرتا ہوں کہ مہمان نواز بہت تھے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ زبان کے بہت ماہر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عرب کے لوگ تھے وہ شعر و شاعری میں، کلام میں، فصاحت میں، بلاغت میں ایسا ملکہ رکھتے تھے کہ ان کا ثانی کوئی نہیں ہوتا تھا. اور عرب کے جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شعر و شاعری جو اچھے اچھے شعر نکال کے لکھ کے لاتا ہے، اس کے پاس شاید کوئی جن ہے، شاید کوئی جن ہے، جنوں سے یہ کلام لکھواتا ہے. اب طریقہ کار کیا تھا؟ عرب کی تاریخ میں بتانے لگا. جب قرآن اترا اس وقت کی حالت کیا تھی؟ عرصہ دراز سے، کئی سالوں سے، کئی صدیوں سے یہ آ رہا تھا کہ عرب کے جو بہت بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے، وہ شاعر، اب یہ ذہن رکھیں میں قرآن کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، یاد رکھیں، تاکہ میں تاریخی پس منظر جو ہے نا اس کا بیک گراؤنڈ بیان کر کے پھر اس طرف آ رہا ہوں. ان کا طریقہ کار تھا کہ بہت اعلیٰ شعر جب لکھ لیتے تھے اور وہ شعر ایسا ہوتا تھا جس میں کوئی غلطی نہیں پائی جاتی تھی اور وہ بڑے اعلیٰ معیار پہ ہوتا تھا، تو اس کو پھر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا کرتے. آپ ویکیپیڈیا میں جائیں گے نا، گوگل میں جا کے آپ لکھیں المعلقات سبع کے 7 معلقات بڑے مشہور ہیں لبید کے، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے. ان کے 7 معلقات جو ہیں، 7 نظمیں ہیں، سمجھ لیں یہ عربی کا حسین ادبی نمونہ ہے، یاد رکھیں. اچھا، دیوار پر لٹکا دیے جاتے تھے اور جس کا کلام بہت بہترین ہوتا تھا. اب معلقات سب شعراء نے لگائے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اب میں نے جو سورت تلاوت کیا، سورت القوثر، اس کی شان کیا ہے کہ بظاہر اس کی 3 آیتیں ہیں، 10 جو لفظ ہیں، ورڈز، الفاظ ان کو کہتے ہیں، اور 40 کے قریب 40-45 کے قریب حروف ہیں. اس کی شان کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر انا اعطیناک الکوثر کو اویزن دیا گیا تو تمام شعراء نے جب دیکھا تو دنگ رہ گئے، اور ان کا جو شاعر عظیم تھا وہ سوچ میں پڑ گیا. اس نے پڑھا کہ اتنا چھوٹا سا جملہ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. وہ گونگا ہو گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اس میں غلطی کیسے نکالوں. اس کے اتنے اسے رموز، اس کے اتنے اسرار اس میں پوشیدہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں اتنی حکمتیں ہیں، اتنی بلاغت ہے، اتنی فصاحت ہے کہ باقی سب نے اس کے مقابلے میں اپنے سارے قصیدے اتار دیے، اور اس کو مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان قرآن زندہ باد۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن مجید کا چیلنج جو ہے یہ تو خالی عرب کے فصحاء بلغاء شعراء کو نہیں تھا، آج اور بلکہ قیامت تک یہ رہے گا۔ اور اس کو یاد رکھیں، آپ یہ یاد رکھیں، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ بہت سارے معجزات میں سے ایک میں بات کرنے لگا ہوں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں اور مختلف ایک دو اور مقامات پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، کیونکہ شروع میں تو فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن کافر جو تھے نا، کافر وہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا، یہ قرآن تھوڑا تھوڑا اترتا ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے معاذ اللہ کسی شاعر سے مل کر آیتیں معاذ اللہ گھڑتے ہیں اور گھڑ کے تو یہ ہمارے سامنے لے آتے ہیں۔ تو یہ ان کا دعویٰ تھا، الزام تھا۔ اس پر قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 یاد رکھیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس کلام میں جو ہم اپنے پیارے بندے عبد اپنے حبیب پر اتارتے ہیں، اگر تمہیں کوئی شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اور تم اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے کے آؤ اس کے مقابلے میں جو اتنا فصیح اور بلیغ کلام ہو، جس میں اتنے اسرار پنہا ہوں، اس کی جامعیت اتنی اونچے درجے کی ہو، کوئی ایک صورت لے کے آؤ۔ پھر قرآن نے فرمایا اگر صورت نہیں لا سکتے تو کوئی ایک آیت لے آؤ۔ آج قیامت تک بلکہ چیلنج ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کلام رب کا کلام نہیں ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت لے آؤ، تو قیامت تک نہیں لا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک تم نہیں لا سکو گے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ اس کی مثل، کیونکہ یاد رکھیں انسان بہت سارے کام کر سکتا ہے، انسان گاڑی بنا سکتا ہے، کمپیوٹر بنا سکتا ہے، موبائل بنا سکتا ہے، بڑے بڑے جہاز بنا سکتا ہے، مکانات بنا سکتا ہے، لیکن انسان کو کہے نا کہ ایک مچھر بنا دے جو رب نے بنایا ہوا ہے، ایک چیونٹی بنا دے، تو وہ انسان چونٹی نہیں بنا سکتا، چونٹی کا ایک پر بھی ایسا نہیں بنا سکتا۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان قدرت میں شامل ہے، انسان کے پاس یہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح یہ آیت، ایسی آیت لانا یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ رب العزت نے یہ فرمان فرمایا، کس کو فرمایا؟ مخاطب کون ہے؟ ایک ہوتا ہے مخاطب، یہ زیر و زبرن کا عربی زبان میں بڑا تعلق ہے، یاد رکھیں۔ جب آئے نا مخاطب توئیں کے نیچے زیر آ جائے، اس کا مطلب ہے خطاب کرنے والا۔ میں اس وقت مخاطب ہوں، آپ سب مخاطب ہیں۔ زبر لگا دیں تو اس کا مطلب ہے سننے والا، جن سے کلام کیا جا رہا ہے، زیر لگا دیں تو کلام کرنے والا۔ اب مخاطب اللہ ہے اس آیت میں، اور مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انا، پہلے ہی لفظ لگا دیا، انا، بے شک ہم نے، اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے کوثر عطا فرمائی، آپ کو کوثر عطا کر۔ اب اس میں کوثر ہے کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ تفسیر میں، اپنی تفسیر عباس میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، اور عربی لغت میں کوثر کہتے ہی اس کو ہیں کہ انتہائی کثرت کے ساتھ کوئی چیز دے دی جائے۔ کیا؟ کوئی چیز انتہائی کثرت کے ساتھ۔ ایک صحابی نے فرمایا، روایت کیا کہ اس سے مراد قرآن ہے، کہ ہم نے آپ کو قرآن عطا فرمایا۔ اچھا، اس میں ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ کہ قیامت کے دن جب ہر انسان العطش 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 پکار رہا ہوگا حشر کے میدان میں، پیاس پیاس پیاس، جب گرمی اتنی حشر کی گرمی اتنی ہوگی کہ انسان ناقابل برداشت وہ ساتوں سے گزر رہا ہوگا، تو جو حضور کے امتی ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو وہ جو حوض کوثر اسے پیاس بجھانے کے لیے اس حوض میں سے آپ عنایت کریں گے، حوض کوثر کا پانی، اور وہ شہد سے میٹھا اور دودھ سے زیادہ لذیذ ہوگا۔ بعض نے کہا کہ حوض کوثر مراد ہے،
بعض نے کہا کہ نہر کوثر، حدیث میں روایت میں آتا ہے نہر کوثر مراد ہے، یہ جنت کی ایک بہت بڑی نہر ہے، جنت کی ساری نہریں اس سے نکلی ہیں۔ بعض نے کہا یہ مراد ہے، اور جو صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا اس سے مراد ہے خیر کثیر، یعنی کہ جو چیز بھی اپنے نبی کو عطا فرمائی بھلائی، ہر قسم کی چیز، چاہے وہ دنیا کی نعمت ہے وہ یا آخرت کی نعمت، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی کثرت سے عطا فرمائی۔ اگر آپ کو عبادت عطا فرمائی تو اتنی کثرت سے عطا فرمائی کہ ایسی عبادت نہ آسمان نے دیکھی نہ زمین نے دیکھی۔ آپ ساری رات عبادت کرتے تو پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا۔ اگر حضور کا اخلاق مبارک اللہ نے عطا فرمایا تو ایسا عطا فرمایا کہ پوری روح زمین پر کسی انسان کو ایسی عظمت نصیب نہ ہوئی کہ اتنا اچھا اخلاق کسی کا ہو۔ قرآن نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے تو ایسے معجزات عطا فرمائے، تمام نبیوں کے معجزات ان کی زندگی تک تھے، لیکن یہ واحد قرآن ایسا معجزہ ہے کہ یہ قیامت تک رہے گا۔ قرآن کا معجزہ آج بھی سلامت ہے۔ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔